الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابۃ والثواب والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز و محترم علماء اہل اسلام اہل علم صاحبان علم و شعور دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ انہاں فوت ہونا لے بزرگاں دی بخشش و مغفرت فرمائے جنہ دے سالانہ ختم پاک اور اصال ثواب واسطے اسی اس جگہ تے بیٹھے ہوئے جناب حاجی محمد صادق صاحب تو انہاں دے بھائی انہاں دے عزیز رشتہ دار سب نو اللہ تعالیٰ جزائے خیر تو نوازے سب تے اللہ کریم راضی ہو جائے چند گزارشات قرآن و سنت دی روشنی چاپ دی خدمت پیش کرانگا
اللہ تعالی سب بھائیاں نو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اتے میرے بچوں بزرگوں جننے بھی رشتے نے ہر رشتے دا ادب اور احترام لازم ہے۔ ہر رشتے دا ادب اور احترام لازم ہے۔ جس بندے نو ایک جڑی لین میں تمہیں سنان لگا ان یاد کر لو، جس بندے نو ادب کرنا آندا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، پاویں او دے کول ڈگری کوئی نہیں۔ جس بندے نو رشتیاں دا ادب اور احترام کرنا نہیں آندا وہ جاہل ہے، پاویں او دے کول دنیا دی ساریاں تو بڑی ڈگری۔ علم دی نور اور روشنی دا تعین کاغذ دا وہ ٹکڑا نہیں کردا جن دا نام ڈگری ہے۔ علم دا تعین تواڈی گفتگو کر دیئے جڑی تسی لوگاں نال کر دے کہ تسی کتنا پڑھے ہو اور تواڈے اندر شعور کتنا ڈیویلپ ہویا ہے۔ 14-15 سال کسے بھی تعلیمی ادارے وچ گزارن تو بعد تواڈی شخصیت کتنا نکھار آیا ہے اور اعتماد کتنا آیا ہے۔ یہ چیز دس دیئے کہ بندہ پڑھیا ہوا ہے یا ان پڑھ۔ یاد رکھو جڑے جدید دور دے ماہرین تعلیم ہے وہ اس گل تے اتفاق کر دیں کہ اگر تعلیم تواڈے اندر 3 چیزاں نہیں نہ پیدا کر دی تو تسی علم نہیں پڑھ سکتے، اور وہ تینوں چیزاں ہی سی تو شروع دیا۔ انگلش ورڈ ہے نا سی، 3 C's اس کو سے کہندے نے وہ اپنی زبان ہے کہ اگر تعلیم نے تواڈے اندر 3 C's پیدا کی دیا تو تسی صاحب علم ہو، ورنہ تسی صاحب علم نہیں۔ وہ 3 C's کی نے، پہلی سی ہے کانفیڈنس، کہ علم نے تواڈے اندر کانفیڈنس پیدا کیتا ہے۔ اگر تواڈے اندر کانفیڈنس ہے تو تسی صاحب علم ہو گئے ہو، نہیں تو اجے پھر علم پورا نہیں۔ دوسری چیز کریٹیو مائنڈ، یعنی تسی لکیر دے فقیر ہو یا تواڈے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ تسی خود بھی ججمنٹ کر سکتے ہو کہ اے اچھا ہے اور اے برا ہے۔ اس کو کریٹیو مائنڈ کہندے ہیں، یعنی خود کسی چیز دی پہچان کرنا، نہ کہ لکیر دا فقیر ہو جانا۔ اور تیسری اور سب تو اہم چیز ہے کریکٹر، کہ تعلیم نے تواڈے اندر تانوں کریکٹر لیس بنایا ہے یا تواڈے اندر کریکٹر والی خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر تسی اچھے کردار دے مالک ہو تو تعلیم یافتہ ہو، اور کردار کس شے دا نام ہے؟ عزیز من میرے دوست، کردار نام ہے تو اپنے باپ نال گفتگو کرنا ہے تو تیرا لہجہ کیسا ہے۔ تینوں اگر اپنے باپ نال گل کرنا ہوندی ہے تو صاحب علم ہے۔ اگر تینوں دیکھو نا جٹ سدنے ابا تے تعلیم نہیں بات جٹ پڑھے ان پڑھ ابا سدہ ہے تو میں ڈیڈ سدنا لہذا میں پڑھے ہیں، نہیں، اے نہیں تعلیم کہ جٹ اما سدہ ہے تو میں موم سدنا لہذا میں پڑھے ہیں، اے نہیں تعلیم۔ تعلیم یہ ہے کہ تو جیڑے لفظ نال مرضی پکار، جدو تو پکاریں تیرے اندر ادب موجود ہو۔ اگر تو اپنے ماں باپ نو پکارنا ہے اور تیرے اندر ادب دی چاشنی موجود ہے تو دنیا دی کسے زبان ہے بھی اپنی ماں نو پکاریں تو تعلیم یافتہ ہے، وگرنہ تو تعلیم یافتہ۔ جس بندے نے اپنے باپ اور اپنی ماں دا ادب سیکھ لیا ہے
اپنے استاد دا ادب سکھ لیا ہے. فارسی استاد سدن، عربی استاد سدن، دونوں لفظ ٹھیک نے. اگر تسی اپنے استاد دا ادب سکھ لیا ہے تو تسی پڑھے لکھے ہو. ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ جدو حضرت موسیٰ تے حضرت فرعون انہاں دا آپس مکالمہ ہویا ہے نا، قرآن مجید چو مکالمہ موجود ہے. حضرت موسیٰ دے کول گئے تے اس اپنے جادوگر بلائے سا حضرت موسیٰ دے مقابلے واسطے. تو انہاں جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایک آفر دیتی کہ ساڑھے کول رسیاں نے جڑیاں اسی زمین تے پھینکنیاں تے تواڈے کول سوٹا ہے عصا. کہندے ہو سرکار تے اسی پہلے رسیاں پھینکنے ہیں، تسی بعد اپنا عصا کہندے ہیں ڈنڈے نو، سٹیک نو، وہ تسی پھینک لیا جی. تے جے تواڈی مرضی ہوئے تے تسی پہلے پھینک لو تے اسی پیچھے پھینک لینے ہیں. انہاں اپنی مرضی حضرت موسیٰ تے مسلط نہیں کیتی، بلکہ حضرت موسیٰ نو اختیار دیتا ہے کہ تسی جیسا چاندے ہو اسی ویسا کرنے ہیں. مفسرین لکھ دیں کہ انہاں دی اس ادب بری آفر دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو پسند کر کے دولت ایمان دے چھڑیے کہ انہاں ادب کرنا ہوگا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت جا رہے سانا حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، وہ ایک ایسی جگہ تو گزرے جتھے کیڑیاں دے گھر آئے تو ایک کیڑی بولی قالت نملتن، ایک کیڑی بولی. انہوں نے کہا ہے کیڑیوں اپنے گھران دے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. اللہ دا نبی پہ آؤندہ جے تے انہاں دے لشکر دے گھوڑیاں دے پیران تھلے آکے کچلیاں نہ جاؤ، اندر ہو جاؤ. مفسرین لکھ دیں کہ وہ بھی کیڑیاں وچوں ایک کیڑی سی، لیکن جدو اس نے اللہ دے نبی دے ادب اور احترام واسطے دوریاں کیڑیاں نوے مشورہ دیتا نا کہ اندر ہو جاؤ، تو اللہ نے اس ادب برے مشورے دی وجہ تو انہوں ساریاں کیڑیاں دا سردار قیامت تک بنا چکا. ادب ایسی چیز ہے چونکہ ایک بزرگ دا ختم ہے اور انہاں دی اولاد دی طرف ہوں، انہاں دے بیٹیاں دی طرف ہوں، انہاں دی خاندان دی طرف ہوں، انہاں دی بارگاہ وچ ایک ختم پیش بزرگان دی وچ کرنا ہے کہ اللہ انہاں نے نثال ثواب دے وے. تو میں اس موقع تے مناسب سمجھے کہ اپنے بچیاں نو تھوڑا جا اس موضوع تے بریف کر دیا کہ میرا بچہ اصل تعلیم شے کی ہوندی ہے. ڈگری تو اڈی پتر ہوس ویکھنی ہے جائیں تو انہوں نوکری دینی ہے. اسی تو اڈی ڈگری کو نہیں ویکھنی، اسی تو اڈی زبان ویکھنی ہے جدو تُساں بولنا ہے، تاکہ سان پتہ لگے کہ تسی تعلیم یافتہ ہو یا تسی جاہل ہو. کیونکہ یہ فیصلہ ڈگری نہیں کر دی. مولا علی سرکار کیڑی یونیورسٹی چ پڑھے ہیں، انہوں کو کیڑی ڈگری ہے، امام حسن کو کیڑی ڈگری، امام حسین سرکار کو کیڑی ڈگری. کوئی کاغذ دے ٹکڑے اگے ہوندے ہی کوئی نہ تے پیچھے بنے، لیکن علم پہنا ہاں. علم اس لئے بھی ہاں جس ویلے کتاب بھی کوئی نہیں، اس ویلے بھی ہاں جس لئے کتاب ہاں تے ڈگریاں کوئی نہیں ہاں. ہن کتاباں بالیاں نے تے ڈگریاں بالیاں نے، علم کوئی نہیں. کتاباں ڈھیر نے اور میں ویندہ رہنا بچے سکول جا رہے ہوندے نے، اوڈا بچہ ہوندہ ہے، اوڈا ہوندہ بستہ ہوندہ ہے. وہ ڈھیر سارا بستہ اسی بچیاں نو پیچھے کانٹ دے ہو، جی میں فوجیاں کسی نے سزا دینی ہوئے نا تو پٹھو لے دے. وہ بالان پٹھو لائے ہوندہ ہے سویرے سویرے ماں پہ ہو چلو یہ چاہ کے سکولے جاؤ. ہر بندے دے ذہن میں ایک خیال بیٹھ گیا ہے کہ بچیاں نو ہر حال اچ پڑھائنا ہے، جی میں بھی پڑھ دن پڑھائنا ہے.
سویرے اٹھدیاں بچیاں نوں اودے بھیجنا ہے، ادو آن تے آؤندیاں ٹیوشن نال بھیجنا ہے، پھر آنا ہے تے گھر کاری صاحب تے باہ دینا ہے، یعنی انہاں سکھ دا ساہ نہیں لین دینا۔ تے میں آپ دی خدمت وچ عرض کر دینا، جنوں رب پڑھن والا بنا کے گلیا ہے نا، ان کسے شے دی لوڑ نہیں ہوندی، اس آپ پہ پڑھ جانا ہوندا تے جنوں اس پٹھیاں واسطے بنا کے گلیا ہے، تسی سارا ٹل وی لا لو تے اس پٹھے ہی جدو بنائن والے پٹھیاں جوگا گلیا ہے، تسی انہوں جج کیویں بناؤ گے؟ نہیں سمجھ آئی گل؟ بھائی میری کھیت ایک ٹالی دا پودا ہو گیا ہے، ایک پودا واندا ہو گیا ہے، میں ان دو آندہ فرنیچر بندا ہے۔ مستری نال میں اس گل تو ناراض ہوں، اے جو ہے ایک رخ پٹیا ہے ٹالی دا، اے دا بیڈ بنائی، اے واندا کیوں نے بنایا دا، اس سے کھیت یہ بھی ہو گیا ہے۔ توڑو مستری شدہ کی کرے مجھے نہ لڑا بھی دے، تو سے یہی آکھنا بادشاہ اور میرا کی قصور ہے، کھیت بھی ہوئی ہے، پانی بھی ایک سے تھا تو ہی لیندے رہیں، لیکن سرکار اے وانے ان دوئیں تے رکھو جو رکھنا ہے دے، دا فرنیچر نہیں بندا۔ سب تو پہلے تو ماں باپ نو یہ سوچنا چاہیے بس ساڈی کھیت وچ اگیا کی، کھیت تو مراد عورت ہے نا، اللہ قرآن فرمایا نساؤکم حرث لکم، تہاڈیاں عورتاں تہاڈیاں کھیتیاں نے۔ سب تو پہلے یہ دیکھو کھیتی وچ اگیا کی، پھر وہ دے مطابق اس نو بناؤ، جو بندا ہے وہ بناؤ۔ تو ایک ساڈے ذہن بن گئے نہیں پڑھانا چاہیے تے بالکل جو بھی ہو چکے بچیاں پڑھانا چاہیے تے تعلیم بڑی شے، میں تے اس گل دے حق وچ تعلیم بڑی شے، لیکن جتنی ہن مانگی ہوئی کھلوتی ہے عام بندے دے واسطہ تو روک نہیں رہا تعلیم۔ خیر دوستو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں صرف یہ چیز عرض کرنا چاہنا کہ ادب اتھے ایک بچیاں نو اور توانو ضروری گل دسنا چاہنا کہ جڑیاں ساڑیاں کتاباں نے نا جتھے اسی بچیاں روز گلنے ہاں انہاں چ ادب دا کوئی چیپٹر نہیں ہے، بایو ایچ، فزیکس ایچ، کیمسٹری ایچ، میتھ ایچ، ادھے چ ادب دا کوئی چیپٹر موجود، ادھے چ ادب تے نہیں ہے نا۔ ادب قرآن ایچ، ادب مصطفیٰ دے فرمان ایچ، ادب بزرگاں دی زندگی ایچ، وہ اسی بچیاں پڑھیں دے کوئی نہیں، پھر ادب کی میں آوے تے گھراں ساڑھیاں میں چنگی ادب ہے کوئی نہ، وہ تو ویک کے سیکھ لین۔ سو لہذا یہ حل ہے کہ اپنے بچیاں نو قرآن اور سنت دی تعلیم دا بھی اہتمام کرنا چاہیے سانو کہ ساڑھے بچے قرآن و حدیث بھی پڑھن تاکہ انہوں نے علم ہوئے، بزرگان دین دیاں کتاباں پڑھن، بزرگان دین دی حالات زندگی پڑھن تاکہ انہوں نے پتہ چلے کہ ادب کیا ہوندہ ہے۔ دنیا دی کوئی کتاب اس معیار تے بچے نو سبق نہیں پڑھا سکتی ادب دا جی میں قرآن پڑھایا ہے۔ قرآن پاک دستا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے نے کہہ رہے ہیں، قرآن مجید موجود ہے، ایک باپ اپنے بیٹے نے کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب دیکھے تینوں ذبح کر رہا۔ بھائی ذرا کمپیر کرو نا آج دے بچے نو تے اس بیٹے نو، اس بیٹے دا نام اسماعیل ہے، باپ دا نام حضرت ابراہیم ہے۔ باپ فرما رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب تک یہ تین ذبح کر رہے ہیں۔ اے ہے بیٹے دا مقام کہ باپ کہنا ہے میں تین ذبح کرنا ہے، باپ فرما رہے ہیں بیٹا میں تین ذبح کرنا ہے، تو بیٹے یہ نہیں آکھے ابا جی کیوں دا لفظ نہیں آیا قرآن ہے، کیوں نہ کیا نہیں، انہوں نے فرمایا یا ابتی فالما تو عمر، ابا حضور جیویں اللہ دا حکم جو میں کرو میں فرما بردار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تسی میں نو صبر کرنا نہیں آج پاؤ گے، میں تیار ہوں۔ کیا بیٹا آج دا اس معیار تے پورا اتر، آج تے بیٹے نو باپ آکھے تو موبائل بند کر دے تو نہیں کردہ،
کہ بیٹا رات ادھی ہوگی اور موبائل بند کر کے سو جا، وہ نہیں کرتا. بیٹا لیپ ٹاپ بند کر دے، وہ نہیں کرتا. پتر فیس بک بند کر دے، وہ نہیں کرتا. تو وہ بیٹے کیسے بیٹے آئے جنہ دی یہ شان آئی کہ باپ کہندے نے میں تین ذبح کرنا ہے. وہ گل سمجھو، اے ذل سمجھو کہ میں تین ذبح کرنا ہے. تو موڑے نہیں آکھیا میں ذبح کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے فرمایا میں خواب پہ کیے فنظر ماذا ترا، ان تو دس تو کیا نہیں، میں تے خواب پہ کیے، میری یہ خواہش ہے کہ میں تین ذبح کرنا ہے. فنظر ماذا ترا، تے بیٹے کی کہہ رہے یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا حضور جی میں تہاڈی مرضی ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا لٹا دیا اور کر دیو ذبح، تسی اپنے بیٹے کو صبر کرنا لیں چھپاؤ گے. اے بیٹے دا فرض ہے. میں دیکھنا جڑے ساڑھے بچے نا انہاں دے اندر چونکہ انگریزی ماحول دی وجہ تو انگریزی ثقافت اور کلچر پروان چڑھ رہی ہے، کیونکہ اسی دے ہو رہے ہیں. اسلامی کلچر پتہ ہے کہ جدو بھی بیٹا اپنے باپ کو ملے، اسلامک کلچر یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دا ہاتھ پھڑے اور ان بوسہ دے. آپ انہوں سمجھ آئیے گا اسلامک کلچر کیا ہے. جدو بھی بیٹا اپنے باپ نو ملے وہ اپنے باپ دا ہاتھ پھڑے اور اس دے ہاتھ نو. کلچر ساڑھے وچ موجود ہے لیکن ادھا ہے، یعنی پیرا مریدنا وچے موجود ہے، استادنا شاگرداں تک ہے. مدرسیاں دے شاگرد اپنے اساتذہ دے ہاتھ نو بوسہ دیں دے، مدارس دے جڑے یا پیرانے الزام نے انہاں دے اسی سارے ہاتھ چوم لیتے، چومنے اپنے ابے دے چاہیے، ہاتھ اپنے ابے دے بوسہ دینا چاہیے. اے اسلامی کلچر ہے. وہ میں آگے گل دس دارہ نہ ہونا کوئی تقریر کریے تو کسی بندے دا موڑ منڈے دا بن جائے نا بھی یار اے تے پھر ساڈا کلچر ہے اسلام دا. اور عرب کنٹریز دے اندر اجے بھی یہ موجود ہے، اتھے اجے بھی اپنے باپ دا بیٹا جدو بھی ملاقات کرے باپ نال تو دے ہاتھ میں بوسہ دے. اے اظہار محبت اور اظہار عقیدت ہے اپنے باپ نال. تو میں اکثر دس دارہ نا بھئی اے اسی منڈیان تے تعلیم دینے ہیں بچھوڑا ہوں انج کیتا کرو. ابے نے بھی کچھ شعور ہونا چاہیے. بچھور میرا ہاتھ چمنا ہے میں تاش دران چاہتا، تو یہ ابا ہر میرے تاش ہاتھے جھپندی رکھے جی کو سمجھ ہوتی بھی یہ کوئی. تو منڈے ہون ویکھنا دا ہے ہاتھ چمنتے میں آیا بار ابا تاش نہیں پہ رکھ دا ہوں میں تاش والے ہاتھ میں بھی شاہ جی چم لما. منڈے دا بوڑ تے بن گیا میں ہاتھ چمنا، ابے دے ہاتھی چوری موڑ ہی نہیں چھوڑتا پیا. جی بیٹا جی بزرگو کچھ سانوں جڑے اسی باپ آنا
سانو بھی کچھ انج دا بننا چاہیے کہ ساڈیاں بچیاں دا دل کرے کہ وہ ساڈا ہاتھ پھد کے تے جے انہاں دا بوسہ دین دا موڈ ہوئے نا تے وہ ساڈے ہاتھ انج دے ہون بھی چلو وہ کوئی انہاں دا مائنڈ بن جائے. رسول اللہ سرکار تشریف فرما ہوندے سن نا تو بڑی معروف حدیث ہے تو سیدہ فاطمہ زہرہ تشریف لے ہونا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اور سیدہ فاطمہ زہرہ اپنے بابا جان دے ہاتھ نو بوسہ دے اور رسول اللہ سیدہ زہرہ پاک نو بوسہ دے محبت ہے نا پیار ہے نا. اور سان سمجھ لگی کہ ماں باپ نو ملن دا طریقہ کی. امام حسن سرکار انہاں دی والدہ فرما دیا نے سیدہ زہرہ کہ حسن بیٹا تو میرے نال مل کے کھانا کیوں نہیں کھاندا. جڑی انہاں وجہ دسی ہے ذرا دے غور کرو کہ بیٹا تو میرے نال رل کے کیوں نہیں کھانا کھاندا. تو آپ فرما دیں امی جی میں نو ڈر ہوندا ہے کہ کھانے میں جدو رل کے بیٹھے ہوئیے تے بعد اوقات ایسا ہوندا ہے کہ کھانے دی کوئی چیز ایک بندہ اٹھانا چاہتا ہے تو دوجا اس کو پہنا وہ اٹھا لیندا ہے. میرا ارادہ ہوندا ہے کہ اے چیز میں اٹھانی ہے اے بھی پئی ہے میرا ارادہ بنیا میں اٹھاواں دوسرے نے اے اٹھا لی میرے نال کھانا نو پرابلم ہے کوئی بات نہیں میں دوسری لاں. لیکن امام حسن فرماندے ہیں کہ امی جی میں ڈر ہوندا ہے میں وہ چیز نہ اٹھا لواں جندے تے تہاڈا ارادہ بن گیا ہوئے تے اس بے ادبی دے ڈر تو میں وہ تہاڈے نال مل کے کھانا نہیں کھاندا کہ اتنی بے ادبی بھی نہ ہوئے میرے کولو اپنی والدہ محترم. میں وہ بندے بھی ویکھن جڑے اپنی ماواں گالاں دیندے میں وہ لوگ بچے بھی ویکھن جڑے اپنی ماواں گالاں دیندے جڑے اپنے باپ نو علی اعلان گالی دیندے لوگاں وچ. وہ کیسے بچے نے اور انہاں دے استاد کیسے جنہاں 16 سال انہاں نے پڑھایا ہے تے سکھایا یہ بھی نہیں کہ تیرے ابے دا مرتبہ کی تیرے باپ دی کی مرتبہ تے مقام ہے تیری نظر ہے. سانو جدو یہی نہیں دسیا جائے گا تو پھر اسی اگے کی ترقی کریں گے. عزیز من اپنی خواہشاں اپنی مرضی اپنے ماں باپ اگے قربان کر جے تو چنگا پتر ہے. جس بندے نو والدین دا ادب کرنا نصیب ہویا ان دو فائدے فوراں ہوئے. ایک او دی اولاد نے ان دا ادب کیتا ہے دوجا اللہ نے انہوں دنیا ہوتے مال بہت زیادہ عطا فرمایا ہے. جڑی بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے نا کہ میں ترقی کروں میرے کو مال دولت زیادہ ہوئے وہ اپنی ماں کو تے اپنے باپ کو دعاواں لیا کرے. ایک جڑا ہے کلچر پروموٹ کیتا گیا ہے نا بس صرف ماں دی دعاواں ہوندیاں نے ابے دی دعا کو نہیں ہوندی. ماں تو بھی زیادہ ابے دی دعا ہوندی ہے. یہ بھی غلط کلچر ہے. بابے دا نہ ہی کوئی نہیں تے ماں دیاں دعاواں ماں دیاں نعتاں بھی پڑھیاں تے ماں دی فضیلت بھی بیان کی تے ابے نے اگنور کرنا ہے. اب پتر ماں صرف دعاواں دیندی ہے ابا دعا بھی دیندا ہے تے مال بھی دیندا ہے. اجڑی گڈی بینک بیلنس تے زمیناں تہاڈی تھیاں نے وہ ابے دی تھیاں نے. اماں شدی تے صرف روٹی پکا کے دیندی لیا کے ابا ہی روٹی دیندا ہے. یہ بھی بڑا عجیب کلچر بن گیا ہے. میں 10 دارانا بھائی منڈے گھر گل کرنی میں سکوٹر لینا ہے تو میں گل تے اماں نال ہی کرنی ہوندی ہے نا اماں میں سکوٹر لینا ہے یا ابے نال کیتی ابا نال لگا گیا اس 75,000 دا پنڈیو سکوٹر لے دیتا پیسے ابے دیتے چھوڑ پر آ گیا ہے دکان تے تو سا گیا پیچھے بتی تے لکھ دے ماں کی دعا اور کملے آ جائے 75,000 دیتے ہی ان دی بھی کو دعا ہی کہ میری ماں دی یا کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ گل 75,000 ابے کٹ دیتا ہے تے دعا ماں دی ابے دا کو لین دینا ہے کہ کوئی نہیں جی تو یہ بھی بڑا عجیب گل جرے بابے دی گل کوئی نہیں. قرآن اس سے زیادہ شان باپ دی بیان ہوئی
قرآن باپ دی شان زیادہ ہے. قرآن اللہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ مرداں نو عورتاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے، ہر اعتبار نال فضیلت. مرد ہر اعتبار نال عورت تو افضل. عورت نبی نہیں ہوئی، عورت امام نہیں، عورت مؤذن نہیں. اسلام میں عورت بادشاہ نہیں، عورت تے وزیر اعظم میں بادشاہ مرد ہے. اچھی بات ہے، ماں نال بھی محبت ضروری ہے نا، فرض ہے، لیکن باپ دیاں شفقتاں بھولی نا. میرے پاک نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے. والد جنت دا دروازہ ہے، جنت دا دروازہ باپ ہے. تو یہ دروازے نالی تیری سیٹنگ نہ ہوئی تو پتر اندر کی میں جانی ماں دیا پیرا ہی تو ڈھی تے جاسی بوا تا ہی کھلنا ہے جی ابا راضی ہویا. پتر جدو اسی سکولے جانے ہیں نا تے ولدیت دے کھاتے چبے دا نام لکھی ہے. جدو ڈیرے چبانا ہی ادو یہ کسی نے پوچھنا ہے دی ماں دا نام کی، ادو یہ پوچھنا ہے دی باپ دا نام کی. تینوں شناخت تیرے باپ دیتی ہے، تیری نسل تیرے باپ تو چلی ہے. ماں تو نسل نہیں چل دی، باپ تو چل دی. قیامت والے دن تیرے باپ دے نام تو تینوں پکاریا جانا. سب تو پہلے اللہ نے باپ پیدا کیتا ہے، ماں بعد وچ بنائی ہے. ماں دے مرتبے بہت بلند نے، یہ شک نہیں، لیکن پتر بڑا مرتبہ ماں تو بھی باپ دا ہوندا ہے. اپنے باپ دا احترام کر. زندہ ہون ساڑھے کتنے بچے بیٹھے ہو، ساڑھے کتنے وہ بچے نے جڑے اپنے رات نو باپ نو مٹھی بھر کے سون دے. ٹھوٹیاں نہیں لبنا. فیس بک تو فرصت ملے تھے اسی ابے آلو بھی. کتنے بندے جڑے اپنے باپ نو دبا کے رات نو سون دے بھئی میرا باپ تھکے ہے. نہ تھکے ابھی ہوئے تے فیض لین آستے، رب نو راضی کرن آستے، باپ نو راضی کرن آستے کتنے بندے جڑے اپنے باپ نو دبا کے سون دے. کتنے بندے نے ہو جڑے دوستاں نو کھانے تے لے جاندے. او کنے جنہ کدی ابے نہ کھیا ہوئے ابا آج تینوں کھانے تے لے چل جائے، آج تینوں کسی اچھی جگہ تے کھانا کھلاواں. اپنے دوستاں نو اسی گھٹ گھٹ کے سینے نہ لینے ہیں. وہ کون نے جنہ اپنے ابے نو کدی گھٹ کے سینے نہ لایا ہو. وہ ایک نوجوان نے اپنے ابے نو سینے نہ لایا دے تو گھڑیا تو ابا رونے لگ گیا. ابے پوچھیا پتر پوچھیا ابا روندا میں خیر؟ اس نے کہا پتر آج تو میں نو سینے نہ لایا جڈا میں نو سواد آیا ہے نا، میں سوچنا میں اپنے ابے نے کیوں نہیں لایا انج سینے نال. میرے ابے نے بھی یہ مزہ ہوندا جڑا میں نہ جایا. میرا ابا تے میری محبت تو محروم چلا گیا. کتنے لوگ نے جڑے کسے دوست نو بھی ملن جان تے تحفہ لے کے جاندے. او کون ہے جڑا کدی گھروں آن لگے باہروں تے اپنے ابے واسطے کوئی چیز لے کے، اپنی ماں واسطے کوئی گفٹ لے کے آوے کہ میری ماں میں نو ڈیکلی ہو سی چل میں 5 روپے دی کوئی چیز لے جاواں جاندے ہیں ماں یا باپ نو پیش کرا. میری ماں کنی خوش ہوگی کہ میرا بچہ میری کتنی کیئر کردا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دی بارگاہ پوچھا یا اللہ جنت وچ میرے نال کون ہونا ہے؟ بڑی معروف واقعہ ہے. یا اللہ جنت وچ میرے نال کون ہونا ہے؟ وہ اللہ دے نبی سن بڑے پیارے سن. اللہ فرمایا پیارے موسیٰ ایک فلانے بازار وچ ایک کسائی ہے، او دا گھر جنت وچ تیرے نال ہے. بڑے حیران ہوئے میں نبی ہاں وہ کسائی ہے وہ جنت وچ میرے نال ہوے گا، یہ کی راز ہے؟ چپ کر کے دی دکان تے گئے ویکھیا تے وہ گوشت ویچدا پیا ہے. جیڑا کسے گاہک نو دین لگدا ہے تے وچوں جڑی ساریاں تو چنگی بوٹی ہوندی ہے وہ رکھ لیندا. آپ فرماندے نے تے لگدا بھی انج بجے میں وعدہ گھاٹا کردا ہے، یہ جنت وچ میرے نال ہے، اے کی گل؟ خیر وہ ویندے رہے. اس نے سارا گوشت بیچیا جڑا وہ بچا کے رکھیا سی تھوڑا جہا وہ لے لیا. آپ وہ دے نال ٹر پہ دے فرماندے نے بھی بیلیا میں آج تیرا مہمان ہاں، میں تیرا آج مہمان ہاں. سانو آج مہمان آ جان تے پسینے آ جاتے. اس گل دے سرگانے چنگے فراخ دل لوگ نے. میں اس دی داد دیاں دا
کہ جدو بھی جڑے کو ایک پوری قوم ہی ایسی ہے جنہ کو بھی جدو بھی آیا اے مہمان آن تے انہوں خوشی محسوس ہوتی اچھے لوگ نے اے اپنی اپنی قومی عادتاں ہوندیاں سرگانے مہمان نواز ہیں انہاں دی قومی عادت مہمان آ جائے تے جنہیں جو کہ ہون خدمت چنگی کر دے اللہ انہوں ہور عطا کرے اللہ پاک انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تے پرانے بھی اس بوئے تے ہی مڑ مڑ ہوندے نے جڑے نک نہ چاڑن جڑا ایک باری نک چاڑ کے سونے دی روٹی بھی اگے رکھے دوجی باری بندے دا پتر ہو دے کوئی نہیں ہوندا یہ گل پکی تو ان پیدا سنائے دے کوئی دو رائے نہیں جدو سونے دا کھانا بھی تو ان کوئی دے وے نا سونے دے برتنہ چوئی تو میرے مرشد مولا علی سرکار فرمان دیں اگر سونے دے برتنہ چوئی کھانا ڈیوی تو عزت نہ ڈیوی تو کھانا نہ تو مٹی دے پیالے چوئی دے وے تو کوئی دے وے عزت نہ تو اتھے بندیاں دا آن تے دل کرتا ہے روٹی کھوانا انسانی شرافت دی علامت ہے ایک بی بی حضور دی بارگاہ چاہی تھی اس حاکر کیتا یا رسول اللہ جڑا میرے گھر آڑا ہے نا جی وہ روز 4-5 بندے ساتھ لے ہوندہ ہے گھر پرانے اس روز سدے ہوندے ہیں تو میں جی بڑی تانگ ہوں نہیں سرکار ہو دی گل دا جواب کوئی نہ دیتا سائیاں فرمایا چپ کر گئے جدو وہ دا میاں ملیا نا وہ دا گھر والا حضور نو حضور ان فرما دیں بھئی کل اسی تیرے گھر بھئی دعوت کھانا ہونا ہے وہ بڑا خوش ہویا کہ حضور میں فرما رہے ہیں کہ میں توڑے گھر ہونا ہے انہاں گھر جا کے دس ابھی حضور ہونا ہے تو کھانا پکاؤ انہاں بڑا اہتمام و انتظام کیتا سرکار انہاں دے گھر تشریف لے گئے جدو حضور نے کھانا تناول فرمایا نا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جدو میں نکلن لگا نا تو اپنی بیوی راکھی میرے پچھو تکے جدو میں تیرے گھروں نکلا نا بیوی راکھی میرے پچھو تکے یا رسول اللہ ٹھیک ہے جدو حضور اٹھ کے ٹورے تھے انہاں بیوی نو فرمایا پچھو تک انہاں پچھو تکیا تے بہت ساریاں بلاما جڑی ہیں نا مختلف صورتیں ہیں سام بچھو کئی قسم وہ پچھو انہاں اس حضور سرکار دے پیچھے پیچھے گھروں نکل گئی ہنوں نہ دعا نو سمجھ نہ آئی بے راز کی وہ دو میں پھر حضور کو لائے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پچھو تکیا تے پچھو تیسی بلاما تکیاں دوڑے پیچھے پیچھے سن کہ حضور نے فرمایا وہ دی بیوی مخاطب کر کے تو کہندی سینا روز بندے لے ہوندے تے میں تینوں دسیا ہے کہ جیڑے روز بندے تیرے گھر ہوندے تے روٹی کھوا کے گلنی ہے وہ اتنیاں بلاما گھروں لے کے باہر جاندے نہیں انہاں دے گھروں کھانا کھا کے نکلنا اللہ اتنیاں بلاما دور کر دے چونکہ سے بھوکھے کھانا کھلا دینا اللہ والیاں دی عادت ہے اولیاء اللہ دی عادت ہے آل محمد دا طریقہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بندے آئے انہوں نے کہا جی ایساڑے پینڈے کہ دو بھی یہ تسیدے تو بڑا تانگا دعا کرو اے فوت ہو جائے اللہ دے نبی دعا کی تھی تو انہوں نے کہا بھائی جس کپڑے دھوڑ جانا ہے تو فوت ہو جائے وہ بندہ شامی واپس آ گیا کپڑے دھو وہ بندے ہوئی جائے تو انہوں نے کہا اللہ دے نبی ہوتے تو ساں تو جھوٹ بولیا بھی کدی نہیں تو وہ بندہ موڑا آ گیا سرکار مسکرا کے فرما دینا آؤ چلیے وہ دے کوڑ آ کے دے سائیں پوچھ دیں بھئی راہ جان لگیاں کی کام کیتے یہ نندہ سا ہو سکے جی روٹی کرو رہی جاندہ تے ایک راج بندہ ہو سکے یار میں بھوک بڑی لگی ہے میں روٹی اللہ دے ناتے دے میں وہ روٹی ان دے کے گیا تھے آج کوئی نہیں کھاتی ہوتے ہوتے دو تا کے آ گیا تھے آج گھروں آگے کھا لا آپ فرمادن گڑڑی کھول اس گڑڑی کھولی تے اندر ساپ سی کپڑے آلی گڑڑی ہے وہ دے منہ تے روٹی سی اللہ دے نبی فرمان دیں کہ یہ دی موت بن کے آتے گیا سی لیکن اس جدو کسی نے کھانا کھوایا ہے تو رب تعالیٰ نے اس بلانو اس کھانے دی وجہ تو یہ دے تو دور ہٹا چھڑیا تو بھائی آپ کھانا اے ضرورت ہے میری بھی توڑی بھی اے بدن انسانی دی ضرورت ہے کھانا ضرورت ہے کھلانا عبادت ہے بیٹا کھانا ضرورت اور کھلانا عبادت ہے تو ضرورت پوری کر دے یو کدی کدی عبادت بھی کر لیا کر تو اے بھی ماشاءاللہ
اچھے لوگ نے، اے ساڈے میزبان جڑے اچھے لوگ نے، اللہ پاک انہاں نوں ہور برکت دے۔ تو اللہ دے نبی فرماندے نے بھئی اسی تیرے نال آ جانا ہے، بھئی تیرے مہمان اس آخر جی آ جاؤ بسم اللہ۔ ان ہن پتہ نہیں بھئی یہ نبی نے، ان نہیں پتا کسائل بھائی اللہ دے نبی نے، وہ نال لے گیا اس بھایا آپ وہ کھانا تیار کرن لگ گیا۔ کھانا اس بڑا بہترین پکایا، پکا کے تے نہ اس اللہ دے نبی نے دیتا تے نہ اس آپ کھادا، اس پہلا پایا تے اندر ایک کمرے چ لے گیا۔ اوتھے اس ویکھیا تو دی معذور ماں سی۔ یورپ دی ہر گل وچ تقلید کرن والے معلوم ہوئے کہ یورپ والے بڈھیاں ماواں تے بڈھے باپ نو جا کے اولڈ ہاؤس وچ دے اوندے نہ ماواں گھر کدی نہیں رکھیاں۔ اے محمد عربی دا سونا دین ہے جڑا دسدا ہے بڈھا باپ تے بڈھی ماں تیری واسطے جنت نے، ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ عزیزاً من میرے پاک نبی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ وہ کھانا اندر لے گیا تے اپنی معذور ماں نو اپنے ہاتھ نال کھلا رہے، ماں دے دند کوئی نہیں تے وہ چبا کے کھوا رہے، چباندہ بھی خود ہے پھر ماں کھلاتا ہے تے ماں کھاندی بھی ہے تے کچھ کو بول دی بھی ہے، جنہوں سن کے تے پتر ہولی جیا ہاتھ چھڑتا ہے، گل سندا ہے ماں دی تے تھوڑا جہا ہاتھ چھڑدا ہے۔ جب وہ باہر نکلے تے حضرت موسیٰ فرماندے نے بھئی پیاریا یہ کون ہی جن دی ایڈی خدمت کرنا ہے؟ اس آخیا جی ماں ہے۔ فرمایا وہ تینوں آندھی کی سی؟ فرمایا جی وہ ماں جو ہوئی تے مڑو لگی راندھی ہے۔ تے فرمایا نہیں وہ کی آندھی ہے؟ تو اللہ دے نبی فرماندے نے کی دستے سی کی بول دی ہے؟ وہ جی آندھی ہے جدو میں کھانا کھلاواں تے آندھی ہے جا پترا اللہ دے نبی موسیٰ نال تیرا جنت وچ گھر ہوئے۔ میں آس چھڑنا میں ماں ہے تے مڑوں نے اے جواگ چھڑ دیئے کتھے میں تے کتھے اللہ دا نبی۔ تو یہ دی گل سن کے جی میں آس چھڑنا آن دیوں جی روزے میں جدو میں خدمت کرا میں جا اللہ تے انہوں اتھے گھر دے جی تھے اللہ دے نبی دا گھر ہے، میں آس چھڑنا جی یہ دی گل کیڑی ہے ماں جو ہوئی۔ تو آپ فرماندے نے مبارک ہوئی جس نبی دی ماں دعاواں دین دیا میں ہی آتے تین دسن پہ آؤنا کہ جتھے تیری ماں دعا دیتی اللہ تیرا اتھے گھر بنا چھڑیا ہوئے۔ عزیزہ نے دی وکار ماں دیاں دعاواں تے انج لگ دیاں نے، اپنے ماں اپنے باپ نو بیٹا راضی کر لینا والا بندہ اللہ دی بارگاہ مقبول ہو جائے گا۔ انہوں اللہ میں جڑے بندے یک دم بوم کر دینا اتھاں بڑی ترقی کر جاندے، میں انہاں بندیاں دے انٹرویو کردا رہنا ملن تے یار تو بڑی یک دم ترقی کیتی ہے، تیری ترقی وچ راز کی ہے؟ وہ پھر میں دسدے نے کوئی آندا میں نبے دی دعا لگی ہے، کوئی آندا شاہ جی مینوں ماں دی دعا لگی۔ جنہیں آپ بندیاں کو میں سنے ہیں نا وہ جی ماں دی دعا لگی، شاہ جی ماں دی دعا لگی، بس اور کوئی گل ماں دی دعا لگی، باپ دی دعا لگی۔ بیٹا اپنی ماں باپ دی خدمت کریا کرو، جیوندے ہون چ انہاں دی خدمت کرو، مر جان تے انہاں واسطے ایصال ثواب دی محفل دا اہتمام کرو، کھانا پکا کے انہاں دے عزیز و اقارب رشتہ داراں دوست احباب نوں صدقے دی نیت کھلاؤ تاکہ وہ تہاڈے چ راضی ہو، اور اپنے ماں باپ نال ادب دا تعلق قائم رکھو۔ جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا من ذبح کرنا جے تے من تسی لٹا دے، اج بھی مینا دا میدان باپ تے بیٹے دے اس تعلق دی گواہی دے رہے ہیں۔ جدو باپ نے لٹایا ہے نا بیٹے نو فلما اسلما وتلہ للجبین، تو حضرت اسماعیل نے عرض کی بابا میرے ہاتھ بن لیا جے، میرے پیر بن لیا جے۔ عزیزہ نے دی وقار حضرت ابراہیم فرماندے نے بیٹا کیوں تیرے پیر تے ہاتھ بن لوارد کر دینے بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے، اگر میں تڑ پیا بابا میرا ہاتھ تو انو سختی نہ لگ گیا، مت اس گل تو بھی ماں باپ دے گستاخ شمار نہ ہو جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی نے چھری اپنے بیٹے دے گلے تے رکھی ہوئی ہے، ساری دنیا دے بیٹیاں نو سبق مل گیا کہ بیٹا اوے جے باپ چھری بھی رکھے تے بیٹا اوف نہ کرے۔ اللہ اکبر، جناب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے یا فرماندے نے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل
کو آداب فرزندی. آپ فرماتے ہیں بھئی یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے یا سکول والے سکھائے نے؟ حضرت اسماعیل نے یہ آداب کے سکھائے. میرے معزز اور محترم سامعین، یاد رکھو جنہوں ادب آ گیا وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ پڑھیا لکھیا ہے، بھاویں ڈگری ہے تے بھاویں نہیں. اور وہ ان پڑھے جی کول ڈگری وڈی ہے لیکن انہوں والد نال گفتگو کرنی نہیں آئی، بھائی نال گفتگو کرنی نہیں ہوتی، والدہ نال گفتگو کرنی نہیں ہوتی. عزیزہ میری وقار، میں بچے ملن نا، بچے میں ملن 2 منٹ صرف تے اسی انہاں نے ویکھ کے اندازہ کرنے آئے انہاں دی اماں کیویں دی تے انہاں دا ابا کیویں دا تے اے اپنے ماں باپ دے کیسے بیٹھے نے. کیونکہ جدوں سن ملدے نے سن پتہ لگ جاندا ہے کہ جڑے سن اج پہ ملدے نے پتہ نہیں ابے نے کیویں ملدے ہونے تے پتہ نہیں اماں نے کیویں ملدے ہونے. ہاں جی بھی ماما ہی سکھاندیاں نا پتر رسول اللہ دی آل نے یا سید نے تے انہاں دا ادب کرنے بھی ماما ہی سکھاندیاں. تو جنہاں نے کوئی سکھانا ہوندا ہے وہ سکھاندیاں. عزیزہ نے دی وقار، میرے دوستو میرے عزیزو، سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پڑھیا علم تے ودی مغروری. پرابلم ہوندی ہے جدو بندے دے اندر کچھ تعلیم ظاہری بھاویں ہوئے نا، مڑ علم ہی ہوندا ہے، نالج بندے دے اندر ہوندا ہے نا، وہ مڑا دوجیاں بندیاں نوں لگدا ہے بھا دوجی تے ایویں ناری مخلوق خاکی مخلوق ہے تے میں بڑی کو فضیلت والی شے ہو گیا. عزیزہ نے محترم میاں صاحب میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متے روڑ دیوی تُدھ کڑے تیرا بڑیا بنایا ڈگری سمیت جو تیرا علم تے تیری مکان آ رہی ہے تیری اگانا لگی جائے. اپنے باپ دا ادب تے اپنی والدہ دا ادب کری. عزیزہ نے محترم اللہ والے فرماندے نے پڑھیا علم تے ودی مغروری تے عقل بھی گیا تلوں بھلا راہ ہدایت والا تے کچھ نفع نہ کیتا تو تے بڑی بازار محبت والے تے کوئی رابر لے کے ہو سکتا ہے کچھ دوستاں دا موڈ کسے اور تقریر دا ہوئے، میں نے کسے دسیا کوئی نہیں بات تقریر کریا ہے مختار صاحب تے میں جیڑی آؤندی آئی میں وہ کر چھڑی اور میں لگ گیا بھی ہے جڑے بچے ساڑے بیٹھے نے جے انہاں یہ سن کے پکا لی تے انہاں نفع بڑا ہونا ہے. میرا پتر گل یاد رکھ لو، میرا بیٹا میری گل یاد رکھ لو. اپنی ماں دا ادب باپ دا ادب، اپنے بڑے برا دا ادب، اپنے اساتذہ دا ادب، اپنے مرشد دا ادب، اپنے استاد دا ادب، حضور سرکار دی آل دا ادب تے عشق، حضور دے صحابہ دا ادب تے عشق، حضور دی ازواج مطہرات دا ادب، حضور دے صحابہ دا ادب، رسول اللہ دے شہر مدینے دا ادب، قرآن مجید دا ادب، حضور نال نسبت رکھن والی ہر شے دا ادب. پتر جدو تو ادب آ گیا تو علم آ گیا ہے. علم دے درخت تے لگن والے پھل دا نام ادب ہے.
علم دے درخت اتے لگن والے پھل دا نام ادب ہے۔ اگر بوٹا بڑا ودیا بھی ہوئے تو پتر اتے پھل ہی نہ لگے تو پھر وہ پھل دا بغیر پھل تو بوٹے دا کی فائدہ ہے، وہ سڑنا ہی ہے۔ تو پتر پیارا وہ لگتا ہے جن دے اتے ادب دا پھل لگے۔ پتر ادب سیکھ لو، ادب سیکھو، اپنے والد دی نظر وچ نظر ملا کے پتر نو گل نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا اپنی ماں دے چہرے اللہ پیار دی ایک نظر تکے اللہ انہوں حج دا ثواب دیندا ہے۔ تو جنی واری جاؤ ماں دا چہرہ پیار نال تکیا کرو، اپنی ماں نو اپنا جانے من سمجھیا کرو نا، اپنی ماں نو اپنی جان سمجھیا کرو کہ ماں ساڈی جانے مانے۔ ماں نال محبت کرو، ماں نال عشق کرو، جنہ ماں نال عشق کیتا پتر انہاں دے بیڑے پار ہو جانے، اور وہ غنیمت سمجھیا کرو جنہ دیا ماں زندہ نہیں۔ اللہ تو انو تے مینو ادب دی توفیق عطا فرمائے اور نال عمل دی توفیق عطا فرمائے۔